السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 ذی القعدہ، انگریزی تاریخ 15 جون ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ سعودی عرب میں خلفائے راشدین کے زمانے کا قدیم نوشتہ دریافت۔ سعودی عرب کے ثقافتی ورثہ اتھارٹی نے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور کا قدیمی نوشتہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پتھر پر لکھا یہ نسخہ 1419 سال پرانا ہے۔ اس اعتبار سے اب تک ملنے والی یہ تیسری قدیم ترین اسلامی تحریر ہے۔ سعودی عرب کی ورثہ اتھارٹی کے ایک ٹویٹ کے مطابق آثار قدیمہ کا نوشتہ مملکت کے مغرب میں مکہ مکرمہ میں قصر العلیہ میں پایا گیا۔ یہ جگہ قومی نوادرات کے طور پر سرکاری ریکارڈ میں درج ہے۔ اس تحریر نوشتے میں عربی حروف کے الفاظ شامل ہیں۔ نوشتے میں شامل عبارت ابتدائی عربی تحریروں سے مماثلت رکھتی ہے جس کے حروف پر نقطے موجود نہیں ہیں۔ ہیریٹیج اتھارٹی نے کہا کہ نوشتے کی دستاویزی جانچ کی گئی ہے جس سے اس کی پہلی سطر میں موجود زہیر کے نام میں ابہام سامنے آیا تھا۔ نقشے کی عبارت اس طرح پڑھی گئی: میں زہیر اللہ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے عثمان ابن عفان نے 24 ہجری میں حکم دیا تھا۔ اس نوشتے کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ اس میں خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلافت سنبھالنے کے واقعے کے بعد یہ تحریر لکھی گئی ہے۔ یہ اسلامی تحریروں کی تیسری قدیم ترین پتھر کی دستاویز ہے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئے سعودی پاسپورٹ میں حرمین کی تصاویر بھی شامل۔ سعودی عرب نے اپنے نئے پاسپورٹ میں حرمین شریفین کی تصاویر بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کا انتخاب 2 سعودی فوٹوگرافرز کے البمز میں سے کیا گیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق 2 سعودی فوٹوگرافرز ظافر الشہری اور عماد الحسینی نے سعودی عرب کے مختلف تاریخی مقامات کی خوبصورت اور دلچسپ تصاویر بنائی تھی، جن میں سے کچھ کا انتخاب سعودی پاسپورٹ کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ظافر الشہری نے ٹویٹر پر اطلاع دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میری بنائی ہوئی تصاویر نئے سعودی پاسپورٹ کا حصہ ہوں گی۔ فوٹوگرافرز نے بتایا کہ انہیں متعلقہ ادارے کی جانب سے شکریہ کے خطوط بھی لکھے گئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی وزارت داخلہ کا کورونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اہم اعلان سامنے آ گیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے بتایا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ماسک پہننے کی پابندی کو ہٹا لیا گیا ہے۔ عازمین حج اب بغیر ماسک کے حج کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں تقریبات میں بھی ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ ہوائی اڈوں اور پروازوں میں بھی ماسک کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا کہ سعودیہ بھر میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی مہم کامیاب رہی، تاہم وائرس سے بچاؤ کے لیے بوسٹر ڈوز لگانے کی مہم جاری رہے گی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھارت میں مسلمانوں پر تشدد کی مذمت۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق گستاخانہ بیان پر ہونے والے ملک بھر میں مظاہروں میں طاقت کا بے جا استعمال نہ کریں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا بورڈ کے سربراہ عاکر پٹیل نے کہا کہ بھارتی حکومت خصوصی طور پر ان مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے جو اپنے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کے خلاف بات کرنے اور پرامن طریقے سے اپنے اختلاف کا اظہار کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی حکام کی طرف سے طاقت کے بے جا استعمال، بغیر بتائے حراست میں لیے جانا اور تعزیراتی مکان مسمار کرنے کے ساتھ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون اور معیارات کے تحت بھارت کے وعدوں کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ ایمنسٹی کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 جون کو میڈیا نے ایک واقعے کی اطلاع دی جہاں جھارکھنڈ کے رانچی میں احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں کو لاٹھیاں مارتے، پتھراؤ کرتے اور راہگیروں کو گولی مارتے
مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک راہگیر کو پولیس نے بازار سے واپس آتے ہوئے 6 گولیاں ماری۔ پولیس نے 15 سالہ بچے سمیت 2 مظاہرین کو سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا بورڈ کے سربراہ نے کہا کہ تمام مظاہرین بشمول پرامن لوگوں کو امن عامہ کے لیے خطرے کے طور پر پیش کرنا اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے وزیر اعظم اور مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے بہت کم کام کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو امن عامہ کے لیے خطرے کے طور پر پیش کرنے یا دیگر دقیانوسی تصورات اور تعصبات کو سرایت کرنے والے کسی بھی بیان کو ناپسند کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور تشدد کے واقعات کو جواز فراہم کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں۔ اشرف غنی حکومت کی وزراء نے لوٹ مار اور کرپشن کا بازار گرم کیے رکھا۔ سابق افغان حکومت کے وزراء اعلیٰ حکام نے امریکہ کی موجودگی میں 20 سال تک لوٹ مار اور کرپشن کا بازار گرم کیے رکھا۔ آج ان وزراء کی یورپ اور امریکہ میں کروڑوں ڈالر کی جائیدادیں ہیں اور وہ یہاں ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی ایک تازہ ترین رپورٹ میں یہ ہوشربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بااثر افغان شخصیات اور سیاسی رہنماؤں کو واپس لانے کے لیے قائم کیے جانے والے کمیشن کے سربراہ ملا شہاب الدین دلاور کی سابق افغان وزیر حج محمد صادق چکری سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں صادق چکری نے افغانستان کی موجودہ حکومت کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ افغانوں کو متحد ہو کر مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ ایک تیسری خبر میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا 5واں اجلاس جنیوا میں شروع ہو گیا۔ اس اجلاس میں افغان خواتین کی ملازمت اور لڑکیوں کی تعلیم پر بریفنگ دی گئی۔ کونسل نے لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش پر تحفظات کا اظہار کیا، تاہم افغانستان نے امارت اسلامیہ کے ساتھ قریبی روابط قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں چین میں طالبان کے سفیر سید محی الدین سعادت کی چین کی کمپنی انرجی چائنا کے سی او ونگ بو سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں چینی سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی۔ چینی کمپنی کے سی او نے کہا کہ وہ جلد افغانستان کا دورہ کریں گے اور وہاں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیں گے۔ رحل کی جیسی 7 منزلہ عمارت پر بنی لائبریری میں 11 لاکھ مطبوعہ کتب فراہم۔ شیخ محمد ابن راشد آل مکتوب نے $3.25 ملین سے قائم کردہ ایک نئی اور منفرد ڈیزائن کی لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ محمد ابن راشد لائبریری کے نام سے قائم کی گئی یہ لائبریری 7 منزلہ عمارت پر محیط ہے۔ شیخ محمد ابن راشد آل مکتوب نے لائبریری کا باقاعدہ لانچنگ سے پہلے اس کا دورہ کیا اور کہا، آج ہم نے اپنی نئی نسل کے لیے دانش و ثقافت کی عمارت کا افتتاح کیا ہے۔ یہ کتب بینی کے فروغ کا ذریعہ بنے گی۔ ہم انسانوں کو روشن دماغی سے مزین کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ آل مکتوم نے مزید کہا کہ اچھی معیشت کے لیے علم ضروری ہے، سیاست کے لیے دانش لازمی ہے اور قوم کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سب کچھ کتب بینی سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس لائبریری میں لائی گئی لاکھوں کتب سے ہم اپنا راستہ بنا سکتے ہیں، اپنی شناخت بنا سکتے ہیں اور اپنی تہذیبی جڑوں کی شناخت کے ذریعے اپنے مستقبل کی تخلیق کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس نئی طرز کی لائبریری میں 11 لاکھ مطبوعہ کتب کے علاوہ عربی اور دیگر زبانوں میں ڈیجیٹل کتب بھی فراہم کی گئی ہیں۔ لائبریری میں 6 لاکھ مقالہ جات رکھے گئے ہیں، 13,000 مضامین، 325 سال پر محیط واقعات اور تاریخ کے آثار جمع کیے گئے ہیں، جبکہ 73,000 میوزک اسکوررز رکھے گئے ہیں اور 75,000 ویڈیوز رکھی گئی ہیں۔ اس کی تعمیر کا ڈیزائن رحل کے مماثل ہے، جو روایتی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ محمد ابن راشد آل مکتوم لائبریری فاؤنڈیشن کے چیئرمین کے مطابق یہ لائبریری خطے اور دنیا بھر کی سب سے انوکھی پبلک لائبریری ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کویت میں اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سرکاری اداروں، محکموں اور وزارتوں میں 9 دن کی تعطیلات ہوں گی۔ کویتی جریدے الانباء کے مطابق کویتی کابینہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اتوار 10 جولائی سے جمعرات 14 جولائی تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عملی طور پر 9 دن کی چھٹی ہوگی۔ سرکاری تعطیل کا آخری دن 14 جولائی جمعرات ہے، جبکہ جمعہ اور سنیچر کو ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح ابتدا میں بھی جمعہ اور سنیچر کو چھٹی رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان سے ناراض علماء کا عمران خان کے ساتھ اتحاد۔
JUI پاکستان کے نام سے قائم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ناراض دھڑے اور پاکستان تحریک انصاف نے اتحاد اور مشترکہ سیاسی جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے۔ اس امر کا اعلان اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور JUI پاکستان کے سربراہ مولانا خان محمد شیرانی کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان باہمی مشاورت سے سیاسی و انتخابی حکمت عملی مرتب کرنے پر مکمل اتفاق ہو گیا ہے۔ اس موقع پر مولانا خان محمد شیرانی نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے جدوجہد مشترکات میں سے ہے۔ رفاقت کو باہمی روابط و مشاورت سے نتیجہ خیز ایجنڈے کی صورت میں ڈھالیں گے۔ عمران خان نے JUI پاکستان کے سربراہ اور عمائدین کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف روایتی سیاست سے بالاتر اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اہل علم آگے بڑھیں اور قوم کی درست سمت میں رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان طے پانے والے معاملات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔